ناظرین، قرآن مجید میں ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب میں نماز کے ٹاپک پر تقریر کرنے کے لیے انوائٹ کرتی ہوں سمیرہ انصر کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، میں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، میں بسم اللہ سے اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ صدر زیوکار ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ دین اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس نے ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے ستون کو گرا دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ صدر زیوکار اللہ تعالیٰ نماز متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ سب لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر بالا طرف کر میری عبادت کی طرف آئیں گے تو میں آپ کے کاموں کے آپ کے اوپر آسان کر دوں گا، اور اگر آپ نے میری عبادت کے لیے چند منٹ نہ نکالے تو میں آپ کے کاموں کو آپ کے اوپر مشکل کر دوں گا۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، جس نے قرآن پاک کھلا رکھا ہے۔ صدر زیوکار ذرا غور کیجئے، بے شک نماز برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ابھی بھی ہم سب کے پاس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جائے۔ کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے وہ اللہ کی مخلوقات جو آسمان اور زمین میں رہتی ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہیں، سجدہ و تسبیح کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پر پھلائے پرندے بھی، یہاں تک کہ پر پھلائے پرندے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تسبیح و سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ان سب کاموں سے واقف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ارشاد باری ہے، نماز قائم رکھو اور نہ ہو جا شرک کرنے والوں میں سے۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ اسی دنیا میں نستہ نبود ہو کے رہ جائے گا۔ وہ جو سجدہ جس کو تو نے گرا سمجھا ہے، وہ جو سجدہ جس کو تو نے گرا سمجھا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صدر زیوکار ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لیں گے۔ کیوں؟ آخر گویا نماز جنت کی کنجی ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، ذرا غور کیجئے، مؤذن اذان دیتا ہے، وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، وہ نماز میں کہتا ہے حی علی الفلاح۔ اس کا مطلب ہے مؤذن ہمیں نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، ہمیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مگن ہو جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے، نماز گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے، جھاڑ دیتی ہے جیسے ایک درخت سوکھے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ صدر زیوکار میری اس تقریر کا اصل مقصد اور خاص بات یہ ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آخرت آپ کی سمجھ جائے، آپ کو خوشیاں ملے، کامیابیاں آپ کے قدم چومے، تو اس کا صرف مقصد، صرف خاص بات اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ میں اس تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے،
یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔